اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم روزانہ کی نئی خبریں، ملکی واقعات، انٹرنیشنل واقعات، سیاست، سماج، معیشت، بالخصوص قانون، ایسے موضوعات پہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنا خبروں پہ تبصرہ، تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے جواب آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں اور تجاویز آتی ہیں، وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام 3-4 موضوعات ہیں جن پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور انہوں نے کیا کچھ وہ نیا کیا کہا اور نیا وہ کیا لائے۔ فلسطین پہ مختصر سی بات ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فوجی مقدمات فوجی عدالتوں میں شروع، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور سب سے زیادہ دل دکھانے والا موضوع، ارشد شریف کی شہادت کو 1 سال ہو چکا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور فلسطین جو ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے قبلہ اول کی داستان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سجدہ کرنے کے لیے جو رخ تھا وہ قبلہ اول تھا، اور وہ جگہ کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی، اس کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، دل سے اتارا نہیں جا سکتا۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین، 3 بار کی طلاق یافتہ اگر آپ کو یہ کہے کہ میں درس دوں گی پرسکون انداز میں گھر آباد رکھنے کے لیے، تو اس سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ محترمہ، آپ تو 3 بار کی طلاق یافتہ ہیں، مطلقہ ہیں، بار بار آپ کا گھر ٹوٹا، آپ نے گھر برباد کیا، اپنے فیملی اجاڑی، تو یہ آپ لوگوں کو کیسے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ گھر کیسے آباد رکھا جا سکتا ہے اور پرسکون رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب اس وقت بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ایک مذاق کے انداز میں لگتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ بندہ شول کر رہا ہے یا آپ کو گدگدی کر رہا ہے، آپ سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ جی ادارے اور جماعتیں مل کر چلیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک نئے انداز سے آیا ہوں اور اس قوم کی تقدیر میں نے بدلنی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں اگر مہلت دیں تو ہم تو اس پاکستان کو جناب اس کا کشکول ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے۔ اور ان کے 3 بار کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 10 سے 15 سال ہمیں چاہیے اس ملک کو درست کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ سپریم کورٹ پہ حملہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اور آخری ایسا واقعہ کہ سپریم کورٹ پہ باقاعدہ چڑھائی کر کے عدالتوں کے اندر گھس کے ججز کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت کے چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ صاحب نے اپنے ٹیبل کے نیچے ہو کے تو اپنی جان بچائی، اور ججز اپنے عدالتیں چھوڑ کے چیمبروں میں بھاگے۔ اور سپریم کورٹ کے اوپر جس انداز سے حملہ کیا گیا تھا، یہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا ہو۔ سرکاری دفاتر پہ حملے ہوتے ہیں، باقی جگہوں پہ حملے ہوتے رہتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ پہ حملہ یہ نون لیگ کا، نواز شریف کا خاصہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن 14 قتل، بے گناہ لوگوں کے قتل، وہ حملہ مائیں کہ جن کے شکم میں بچے تھے اور انہیں بھی گولیاں ان کے چہروں پہ ماری گئیں، 100 سے زیادہ زخمی۔ کون بھول سکتا ہے نواز شریف صاحب؟ نواز شریف صاحب، قرض اتارو ملک سنوارو میں ہماری قوم کی ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنا زیور اتار کے آپ کو دیا تھا۔ آپ کا قرض تو تھا کوئی نہیں، آپ کی جائیدادیں بڑھی، آپ کے بینک بیلنس بڑھے، آپ کے معاملات بڑھے، لیکن قوم قرض نہیں اتر سکا، مزید مقروض ہوئی۔ نواز شریف صاحب، 3 بار آپ کرپشن میں، بددیانتی میں، نااہلی میں نکلے، 3 بار۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی، ویسے تو مسلمان یہ باریاں ترے ہوندیاں یار، وہ آپ کی پوری ہو چکی ہیں۔ 3 بار نااہلیوں میں آپ نکلے، کرپشن میں نکلے، بددیانتی میں نکلے اور بدنام ہو کے نکلے، تو آپ کو اب بھی خواہش ہے؟ آپ لوگ چند سال پہلے کہتے تھے کہ عمران کو اتنی لسٹ ہے، اتنی اس کو بھوک ہے، اتنی اس کو شدت سے
اس کی چاہت اقتدار کی، وہ بہت کوشش کر رہا ہے۔ یار وہ تو پہلی بار اقتدار کے لیے جو بھی کر رہا تھا، جتنا بھی کر رہا تھا، وہ آپ تو چوتھی بار کر رہے ہو۔ پھر حضور آپ نے ہر آرمی چیف سے لڑائی کی، ایک نام دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی لڑائی نہ ہو سکی۔ آخری جو 12 اکتوبر جو آپ چلے گئے تھے، وہ مشرف صاحب کا قصور کیا تھا اس میں کہ آپ نے ان کا طیارہ پاکستان کی فضاؤں میں سے بھارت بھیجنے کی کوشش کی، اور پھر بھارت کے لیے ایندھن نہیں تھا، اور اس طیارے کو آپ نے کیا کچھ، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضور اپنی اداؤں پہ بھی ذرا کچھ غور کریں۔ پھر بھارت کے ساتھ لاڈیاں، مودی صاحب طیارہ بھر کے لاتے ہیں آپ کے خاندانی فنکشنز میں، اور پھر جندال کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، لاہور میں ٹھہراتے ہیں، مری میں ٹھہراتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ٹھہراتے ہیں، اور اس کو بلانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی تعلقات ہیں، دشمن ملکوں کے لوگوں سے ذاتی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ ہاں کسی آپ کی برادری وہاں رہتی ہے، ان سے ذاتی تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کے حکمران سے یا کی خفیہ ایجنسیوں کے ان لوگوں سے آپ کے ذاتی تعلقات تک نہیں بنتی۔ پھر حضور قیامت خیز معاہدے آئی پی پیز والے، کہ جو ایک یونٹ بھی اگر پاکستان کو نہیں دے گی وہ فرم، وہ آئی پی پی، تو اس کے باوجود اس کو پیسے ملیں گے، اور پیسے بھی ڈالروں میں ملیں گے۔ حضور آپ کا نااہل ترین نظام اور نااہل ترین ٹیم، اور بالخصوص وزیر خزانہ جس نے پچھلے 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت کی سربراہی، عملاً سربراہ تو وہی لگ رہے تھے، شہباز شریف بیچارہ تو بالکل اس کے تو کوئی حال ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ آپ کی وہ نااہل ترین ٹیم وہ اس قوم کو کیا دے کے گئی؟ حضور آپ لائے کیا ہیں اس قوم کے لیے، جو آپ نے کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے خرچ کر کے ایک جلسہ جو کیا، جسے سارے ادارے ناکام جلسہ کہہ رہے ہیں سوائے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے، کہ آپ نے پورے پاکستان میں جنت کے ٹکٹ تقسیم کیے۔ کار ثواب اس جلسے میں شرکت کو کہا، آپ نے 125 والا ہونڈا دینے کا وعدہ کیا کہ ہونڈا 125 ملے گا، پھر آپ نے یعنی کیا کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ پھر ایپ بنائی کہ جو نہیں جائے گا جی اس کو ہم ایپ کے ذریعے سے ٹریس کریں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس سارے میں حضور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے، ریاست کے لیے اور سسٹم کے لیے، نظام کے لیے کیا تھا؟ آپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، آپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ پی ڈی ایم کی ناکامی، آپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ ڈالر کو اسحاق ڈار اور شہباز شریف اتنا اوپر کیسے لے کے چلے گئے، آپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمارے پڑوسی جو ہیں، وہ بالخصوص ہمارا بہت ہی پیارا بھائی افغانستان، جس کے لیے 40 سال ہم نے جنگ لڑی اور ان کے لیے خدمات سے انجام دی، وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ آپ کے بھائی کی حکومت ایک ناکام حکومت تھی۔ اس لیے حضور لوگوں کو، ہاں ایک بات ہوئی کہ آپ کے بچے جب وہ سکولوں کالجز میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت کھرب پتی ہو چکے تھے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے قوم کے بچوں کو بے حال کر دیا۔ اس لیے آپ کے پاس نہ کوئی نیا بیانیہ ہے، نہ کوئی نیا نعرہ ہے، نہ کوئی نیا پروگرام ہے، وہی بوسیدہ ٹیم، وہی بوسیدہ کلمے۔ کل جب آپ نے تقریر میں کیا کہا، ربط ہی کوئی نہیں تھا آپ کی تقریر میں، نہ آپ اور جلسہ میں بیٹھے لوگ جو تھے آپس میں کوئی مطابقت رکھتے تھے۔ 2,000 روپے والے ان میں اکثریت والے تھے، آپ کی پارٹی کے جو اصل لوگ ہیں وہ انتہائی کم تھے۔ تو وہ آج بلکہ میں یہاں شام کو گیا اپنے ہیئر ڈریسر کے پاس، تو اس نے کہا کہ کہنے لگا کہ انکل ہمارے محلے میں کار چوک میں اور پکی گلی میں 2 بسیں کھڑی تھیں، اور اس پہ 2,000 روپے دے کے، تو وہاں جو بیچارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں مزدوری کے لیے، انہیں کہتے تھے کھانا شنا بھی ملے گا، 2,000 کی دیہڑی بھی ملے گی۔ تو یہ قسم کھا کے اس نے مجھے کہا۔ تو بہرحال یہ پوری قوم کو پتہ ہے ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی نہ آپ کے پاس نیا پروگرام ہے، نہ نیا بیانیہ ہے، نہ نیا نعرہ ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے، اور سلام ہو لاہوریوں کو، انہوں نے مسترد کر دیا آپ کو۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات میں ملوث 102 افراد کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا۔ سپریم کورٹ کو اور حکومت کو اس سلسلے میں لکھ کے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے جو آرمی کے حکمران ہیں جناب عاصم منیر صاحب، وہ حافظ بھی ہیں، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، میرے پنڈی سے بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ
دنیا والا علم بھی جانتے ہیں، سپاہ والا علم بھی جانتے ہیں، اور حافظ ہونے کے ناطے ایک عالم دین بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ عام معافی کا اعلان کیجئے، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، اپنی عوام ہے، ان کو سزائیں دے کے آپ کیا پاکستان کا کیا درست ہو جائے گا؟ اگر تو پاکستان کا قرضہ اسے اترتا ہو، پاکستان میں سے دہشت گردی ختم ہوتی ہو، دہشت گردی کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں، پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار یہ سارے لوگ ہوں، 102 آدمی، پھر تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو ہزاروں لاکھوں دہشت گرد مار لیے، آپ نے تو بہت کوشش کر لی، ہمارے بھی ہزاروں لوگ شہید ہو چکے، لیکن اگر ان 102 لوگوں کو اگر معاف کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑائی ہوگی، صرف آپ کی نہیں، ریاست کی بڑائی ہوگی اور دنیا میں نیک نامی ہوگی۔ ناظرین، فلسطین، سلگتا ہوا فلسطین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے اسپتال پہ جب حملہ ہوا جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، تو یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا یورپ کے طرف سے اور امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے کیا گیا کہ یہ حماس کا اپنا چھوڑا ہوا کوئی میزائل تھا یا دھماکہ تھا جس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کے بعد جب اس کے چند گھنٹوں کے بعد ایک اور اسپتال میں جس میں 500 لوگ شہید ہوئے، جن میں ڈاکٹر ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں اور مریض ہیں اور بچے ہیں اور بیچارے بے گناہ لوگ ہیں، اس کے بعد تو کچھ کہنے کا بچا کوئی نہیں۔ ہزاروں لوگ شہید ہو چکے، ہزاروں زخمی ہو چکے، لاکھوں بے گھر ہو چکے، لیکن اس کے باوجود عزم و حوصلہ حماس والوں کا، فلسطین والوں کا بہت تگڑا ہے، اور اس وقت اللہ کی مہربانی سے وہ گھبرائے بالکل نہیں ہے، مسلمان گھبراتا کوئی نہیں ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج غزہ میں جو اس وقت اسرائیلی فوجی گئے تھے حماس والوں کو مارنے کے لیے، وہ گھیرے میں آ گئے اور بڑی مشکل سے بھاگ کے انہوں نے جان بچائی، یہ اس وقت انٹرنیشنل چینلز بتا رہے ہیں۔ نیتنیاہو سے جو بائیڈن نے ٹیلی فون پہ پھر رابطہ کیا، پچھلے دنوں وہ گئے بھی تھے، اور ان کو مزید شاباش دے رہے، شے دے رہے، پیسے دے رہے، ٹینک دے رہے، گولہ بارود دے رہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ باتیں یاد رکھیں، بھولنے والی نہیں۔ ناظرین، ارشد شریف شہید کی آج پہلی برسی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسا آدمی جو سچ بولتا تھا، وہ 100% دستاویزات پہ مبنی سچ بیان کرتا تھا، اور سچ ان چوروں ڈاکوؤں کے حوالے سے وہ سچ بیان کرتا تھا۔ اس کی ڈاکیومنٹریز جو اس کی شہادت کے بعد سامنے آئی ہیں، وہ فلم جس کو روکنے کے لیے اسے مارا گیا، سارا کچھ عدالتوں کے سامنے وہ کہتا رہا، اس نے سارا کچھ قوم کے سامنے بھی کہا، عدالتوں کے سامنے بھی کہا، اپنی فیملی کے ذریعے کہا، ذاتی طور پہ کہا، وکلاء کے ذریعے سے کہا، لیکن اس کا پیچھا کر کے یہاں سے نکالا گیا، یہاں سے دبئی گیا، دبئی ٹکنے نہیں دیا گیا، وہاں سے کینیا گیا مسکین، اور کینیا میں اسے مار دیا گیا۔ آج PFUJ نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے صحافیوں کی، انہوں نے مطالبہ کیا اقوام متحدہ سے کہ پاکستان کی اور کینیا کی حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، اور آپ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ترتیب دیں تاکہ ارشد شہید کے قاتلوں تک پہنچا جا سکے۔ ارشد نے واپس نہیں آنا، لیکن اس کے قتل کا کھرا تو لگنا چاہیے، کھرا تو ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اب جو PFUJ نے اور صحافیوں نے اور ارشد شریف کی بیوہ نے اور والدہ نے جو راستہ چنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شرم کی بات ہے ان دو ریاستوں کے لیے، جن کے آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت وزیر داخلہ نے کیا کہہ دیا تھا چند گھنٹوں میں، اس لیے اس کو زیادہ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہے قاتل کون ہے، لوگوں کو پتہ ہے کیوں مارا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کی طرف سے اگر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنتا ہے تو اس میں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین، امت مسلمہ کے لیے دعا کہ مالک رحم کرنا، تیرے مخلوق پہ، تیرے پیارے نبی کی امت پہ ایک کڑا وقت ہے، مالک آسانیاں پیدا کر دے، مشکلات میں سے نکال۔ ظاہر ہے مومن کے لیے تو مشکل، یہ کہا گیا ہے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے زندگی، لیکن اس کے باوجود ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی کمزور ہیں، اگرچہ وہ ایمان کے لحاظ سے بہت تگڑے ہیں، وہ نہیں شکست مان رہے۔ آج اتنے دن ہو گئے، اتنی بڑی لمبی لڑائی اتنے دنوں کی، ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ اتنی اس طرح کی وہ بھی نہیں تھیں، لیکن وہ نہتے لوگ جن کے پاس فضائیہ کوئی نہیں ہے، جن کے پاس باقاعدہ کوئی فوج نہیں ہے، اس کے باوجود مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کی ہمت ہے، اللہ کی مدد ہے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کا، فلسطین کا، حماس کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔